حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کے حضور آپ کے حج کا تذکرہ میں نے کیا۔ آج سے پہلے 2 حصے پر مشتمل باتیں تھی، آج تیسرے حصے پر مشتمل باتیں آئیں گی۔ کل جو بات بتایا تھا 9ویں ذی الحجہ کے بارے میں کہ 9ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مزدلفہ میں قیام فرمایا، اور صبح جب فجر کے وقت اٹھے ہیں تو فجر کے نماز کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ یہ دعا ہی وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ اور اشراق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نکلے ہیں، بڑے شیطان کے پاس پہنچے۔ بڑے شیطان کے پاس جب پہنچتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کپڑا سے پردہ کیا، سایہ کیا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی کو پکڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کو پتھر مارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہی سوار ہو کر کے خطبہ دیا، تقریر کی۔ جو تقریر 9ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تھی، وہی تقریر کو آپ نے 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کے کنکڑ مارنے کے بعد پتھر مارنے کے بعد آپ نے فرمائی، اونٹ کے اوپر سے۔ وہی تقریر تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور 63 اونٹ ذبح فرمایا، قربانی کی۔ 63 اونٹ کل اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ 100 اونٹ لے کر کے گئے تھے، اس میں سے 63 اونٹ کو آپ نے ذبح فرمایا۔ ایک اونٹ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبح کیا تو سب اونٹ آگے بڑھنے کے لیے پریشان سارے اونٹ تھے کہ میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں ذبح ہو جاؤں، میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ کی قربانی دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ ان اونٹ کے قربانی کے گوشت کو لو اور اسے ہانڈی میں کچھ چڑھا دو۔ ان کے ٹکڑوں کو، گوشت کے تھوڑے ٹکڑوں کو لو اور ہانڈی میں چڑھا دو، اور باقی جو بچ جائے تو اسے لوگوں میں کہہ دو کہ جو لوگ لے جانا چاہیں تقسیم کر دو، بانٹ دو، جو لے جانا چاہیں لے جائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت کے ٹکڑوں کو، گوشت کو ہانڈی میں چڑھایا دیگ میں، اور گوشت بننا تیار ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاب کو، قصائی جس نے گوشت بنائی ہے انہیں ہمارے پاس بھیجنا، گوشت میں سے مزدوری مت دینا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصائی کو اپنے پاس سے اس کی مزدوری دی ہے۔ پھر بیگمات کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے کی قربانی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ آپ نے ناخن کٹوائے۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ ہی کے رہنے والے تھے، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مڑوایا ہے۔ بال مڑوا کر کے دائیں طرف کا جو بال تھا اس بال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقسیم فرما دیا۔ پھر جو بائیں طرف کا بال تھا اس کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بائیں طرف کے بال کو حفاظت سے رکھے ہوئے تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت سماجت کر کے کچھ بال کو لے لیا، ان سے مانگ لیا. پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چند بالوں کو اپنی ٹوپی کے اندر سے اس کو سل لیا، گوندھ لیا. اور جب یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات کے اندر، جنگ کے اندر، میدان جنگ میں جب اترتے تھے تو اس ٹوپی کو پہن لیا کرتے تھے. اس کے اوپر سے زرہ کو پہن لیا کرتے تھے جو لوہے کا ہوا کرتا تھا، جو تلوار کے وار کو بچاتا تھا، اور پھر جنگ میں جایا کرتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ نے ناخن کٹوایا، مونچھ کتروایا. اس کے بعد اسی جگہ پہ مونچھ اور جو ہے ناخن کو دفن کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کیے، بدلے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگایا. خوشبو احرام کے اندر ہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو جسم کے اوپر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب مدینہ سے چلے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ خوشبو لگایا تھا، احرام پہ نہیں. لیکن جب آپ کپڑا بھی یہاں تبدیل کر رہے ہیں قربانی کے بعد، اور جو ہے بال مڈوانے کے بعد، ناخن کٹوانے کے بعد جو غسل کیا، اب جو کپڑے کو تبدیل فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کپڑے پر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں یہ لگوایا، خوشبو لگایا. اور خوشبو لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بننے کا انتظار کیا. کھانا تیار ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت، قربانی کے گوشت کو تناول فرمایا، کھایا، اور شوربہ بھی پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو بلایا. مدینہ سے چلے ہیں تو اب تک کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سفر کیا ہے اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ. لیکن آپ نے یہاں پر اب اونٹنی کو تبدیل کر دیا، بدل دیا. جو اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما رہے ہیں اس آج 10 ذی الحجہ کو، اس اونٹنی کا نام تھا جدع. اس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر مکہ تشریف لے جاتے. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طواف زیارت کی ہے. جو مکہ جا کر کے جو آپ نے طواف کیا ہے، اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں. آپ نے طواف زیارت کیا. پھر اس طواف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے یہ اونٹنی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے اور استلام فرمایا. استلام اسے کہتے ہیں کہ لکڑی ہو اور آپ نے اشارے سے جو ہے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، پھر بوسہ لیا، اشارہ کیا، پھر بوسہ لیا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے جو ہے طواف زیارت کیا اور اس میں استعلام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نفل پڑھا. نفل پڑھنے کے بعد ظہر جو ہے آپ نے وہیں پڑھا یا مینا میں آ کر کے آپ نے پڑھا. یہ دونوں روایت ملتی ہے کہ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جو ہے ظہر کی نماز پڑھی ہے، پھر ایک روایت میں ہے کہ آپ مینا آ کر کے پڑھیں. دونوں روایت بہرکہ. پھر 11 ذی الحجہ کو یہ سورت نازل ہوئی جو 30ویں پارہ میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. تو اس سورہ میں جو ہے اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جانے کا وقت قریب آ گیا، کہ اب آخری وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس سورہ میں جب اشارہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس جو 11 تاریخ کو خطبہ دیا، یہ بہت جوشیلا خطبہ تھا اور اس خطبہ میں ایک درد تھا، ایک پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. 10 کو ایک ہی شیطان کو پتھر مارا.
11 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شیطان کو پتھر مارا ہے۔ اب شیطان کو پتھر مارنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پتھر مار رہے ہوں تو آپ کا دایاں جو ہے وہ مینا کی طرف ہو اور بایاں جو ہے یہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ تو آپ کا بایاں سائڈ بیت اللہ کی طرف ہو اور دایاں سائڈ جو ہے مینا کی طرف ہو، لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ جدھر بھی رک کر سکتے ہیں آپ کریں، کوئی دقت کی بات نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شیطان کو پتھر مارا، پونے گھنٹہ کی دعا کی، دوسرے شیطان کو پتھر مارا، پونے گھنٹہ کی دعا کی، تیسرے شیطان کو پتھر مارا تو آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ وجہ کیا تھی کہ یہاں بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ تھی، اور بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دو پر تو پون گھنٹہ کی دعا کی اور تیسرے پر آپ نے دعا کو ترک فرمایا، دعا نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، یہ خطبہ بہت جوشیلا خطبہ تھا اور مینا کے میدان میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو مینا کی لمبائی جو ہے یہ 4 میل کی لمبائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شیطان کے پاس کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا ہے، اور پورے مینا کے لوگوں نے جو ہے جو مزدلفہ کے بارڈر پہ تھے، کنارے پہ تھے، ان لوگوں نے بھی اس خطبے کو اچھی طریقے سے سنا۔ باقی اور 2 خطبے، 2 تقریریں جو آپ نے کی ہیں، اس تقریر میں مکبر ہوا کرتے تھے، جو آپ کچھ کہتے تھے تو وہ مکبر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، پھر لاسٹ کے لوگوں تک باتیں پہنچائی جاتی تھی۔ لیکن آج کے اس لاسٹ خطبے میں جو مینا کے میدان میں دیا، جو مینا کی لمبائی 4 میل کی، یہاں جو خطبہ دیا ہے یہاں مکبر کی ضرورت نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اتنا جوش، اتنا ولولہ تھا، آپ نے تقریر کی اور سارے لوگوں نے سنا۔ آج کی تقریر بھی وہی تقریر تھی جو پہلے کی دونوں تقریریں تھی، صرف اس میں اللہ کے رسول نے ایک بات کا اضافہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ آج کی ملاقات جو ہے ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات یہ آخری ملاقات ہے۔ آج کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے بھی اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے آخری ملاقات ہے ہماری اور آپ کی، آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں حضرت ام سلمہ، حضرت سودا اور حضرت ام حبیبہ، اور صحابیات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی محترمہ بیگم، یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئی، اور بھی بہت ساری صحابیات تھی جو معروف نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا نام نہیں مل سکا، تو لوگ ملے۔ پھر 12 بجے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ مستورات کے ساتھ ہیں وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی جا سکتے ہیں، اور لیکن جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مینا صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد ہی جو ہے کنکر مارنا، صبح صادق سے پہلے کوئی بھی کنکر نہیں مارنا۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے رات ہی میں کنکر مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو پھر کچھ نہیں کہا، تو اس میں حکمت رہی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ جو ہے دوبارہ پلٹانے کا یا اس کو اعادہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا، اس میں اللہ کے رسول کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی حکمت ہوگی۔ پھر 12 ذی الحجہ کو آپ نے اجازت عام دے دی کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رکے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زوال کے بعد تشریف لے گئے، تینوں شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑ مارا ہے، پھر دعا فرمائی ہے، دعا مانگی ہے، دعا پونے گھنٹے کی آپ نے دعا مانگی ہے۔ پھر 13 ذی الحجہ کو، 13 تاریخ کو زوال کے بعد تشریف لے گئے ہیں، اونٹ پر بیٹھ کر ہی تینوں شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑی ماری، اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں جا کر کے آپ نے
خیف و بنی کنانا تشریف لے جانے کے بعد وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا عمرہ چھوٹ گیا، میں نے عمرہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تو حج کیا ہے؟ کہا لیکن نہیں، جو ہے عورتوں والی پریشانی آنے کی وجہ سے میں نے عمرہ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر کو، جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے، ان کو کہا لے جاؤ اور انہیں حج کرا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھیجا، یہ گئی تنعیم جو مسجد عائشہ ہے، ابھی یہاں جا کر کے احرام بنا اور جا کے حج کیا۔ پھر صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے گئے ہیں بیت اللہ، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے جو ہے وہاں جا کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد جو ہے کٹ کر دینا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے وقت بیت اللہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے اس طریقے سے چمٹ گئے۔ چمٹنے کے بعد بہت دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اور دعا کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور پڑھا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کا جو ہے تذکرہ تھا، جو میں نے اپنے وسعت اور اپنے علم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو لوگ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ حضرات بھی جو ہے ان طریقے کے ذریعے سے آپ اپنے حج کو انجام دیں، اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، آپ تمام لوگوں کے حج کو جو اللہ حج مبرور بنا دے، اور جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے ہیں وہ لوگ بھی حج کے لیے ارادہ کریں۔ اللہ تمام لوگوں کے حج کے راستے کو اور حج کے ارادے کو مکمل فرمائے، اور حج کے ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ تمام حضرات میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔